المساکین کا لقب دیا گیا۔ المساکین یعنی مسکینوں کی ماں۔ آپ کے پاس جو بھی جمع پونجی ہوتی تھی آپ غرباء پر بڑی خیاطی سے خرچ فرمایا کرتی تھی، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ اگر ضرورت ہوتی تو بی بی ام سلمہ کے ہاں پیغام بھیجا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو سائل آیا ہے اس کے لیے دے دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کسی خادمہ سے کہا کہ میرے بال کندھا کر دیں، گوند دیں۔ جیسے ہی انہوں نے بال گنوانے کے لیے اپنی خادمہ کو بلایا، انہوں نے بال ابھی کھولے ہی تھے اور ابھی ان پہ کچھ وقت لگنا باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان شروع فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ یہ بالوں کو چھوڑ، جلدی سے دوپٹہ پہنا اور متوجہ ہو گئی۔ خادمہ نے عرض کیا اتنی جلدی میں کیا کی، آپ بات سنتی رہتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ اگر میں متوجہ نہ ہوتی تو ان لوگوں میں شمار ہوتی جو متوجہ نہ ہونے والے تھے، لہٰذا میں چاہتی ہوں میں ان لوگوں میں متوجہ ہو جاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے ہیں، توجہ فرمانے والے ہیں۔ بیٹا سپیکر کوئی نزل ہے میرے کو، طبیعت خراب ہے۔ ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے بھی یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب ایمان والو فرمایا تو ہم سب کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ نہ جانے اللہ رب العزت کیا حکم ارشاد فرمانے والے ہیں۔ آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے ڈر سکھایا ہے۔ دیکھیں ڈر دو وجہ سے ہوتا ہے، اب میری طرف توجہ رکھیں، ڈر دو وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس ڈر سے مراد چاہت بھی ہے، ایک ہوتا ہے خوف کی بنیاد پر ڈرنا، جس طرح خدا نخواستہ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، موذی جانوروں سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر اور ڈر ہے۔ جس تقویٰ اور ڈر کا یہاں ذکر کیا گیا اس میں آخرت کا ڈر ہے، برے انجام سے بچو، قبر اور برزخ کی منزلوں میں اپنے لیے خیر پیدا کرو، اس وقت سے ڈرو جو وقت آگے آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ڈر کی ترغیب دلائی ہے وہ یہی ڈر ہے۔ اسی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کا لقب مبارک ہے نذیر۔ نذیر کا معنی ڈرانے والے۔ تو آپ کس بات سے ڈراتے تھے؟ اسی بات سے ڈراتے تھے کہ لوگوں اپنی آخرت عاقبت درست کر لو، تم آگے کے مسائل سے واقف نہیں ہو، سنی سنائی ہے، لہذا تم وہ بھروسہ نہیں کر رہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پورے جہان والوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عالمین کتنے ہیں اس کے متعلق آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عالمین جمع ہے، اس کی واحد ہے عالم، عالم کا معنی ہے جہان۔ کتنے جہان ہیں، کتنے جہان ہیں؟ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہم انسان اگر اپنے عالمین کا احاطہ کریں کہ انسانوں کے کتنے جہان ہیں۔ ہمارا ایک وقت دورانیہ گزرا جو شیر خارگی کہلایا، دودھ پیتی عمر، اس کا اپنا جہان ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ ہمارا ایک جہان گزرا بچپن کا، ہم نے ابھی طوطلے زبان سے بولنا سیکھا، تو اس میں ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں، جی چاہا تو باپ کی پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ آ گئی داڑھی دادا کی تو اس کو پکڑ لی، نانا کی اینک پہ ہاتھ پڑا تو اسے اچھال کے پھینک دیا، ہے جی کسی کے کپڑے گندے کر دیے، اور کوئی ان کو کہتا کچھ نہیں، میاں ان کا اپنا جہان ہے، ان کو چھوڑے، یہ تو بچے، ان کا اپنا جہان۔ پھر ایک جہان ہمارا لڑکپن کا آ گیا،
اب ہمیں قدر شعور آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا بلغ الاطفال الى سبع سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر میں آئیں تو انہیں نمازیں سکھاؤ. ادبوا الصلاۃ علموا الصلاۃ، انہیں نمازیں سکھاؤ، شوق دلاؤ، انگلی پکڑ کے مسجدوں میں لے جاؤ، انہیں کہلواؤ، بیٹا کہے اللہ اکبر، بیٹا کہے الحمدللہ رب العالمین، بیٹا کہے سبحان ربی العظیم، ان کو سکھلاؤ. اور کتنے سال سکھلاتے رہو. اس کے لیے استاد کو پابند نہیں کیا. بڑے بے نیاز ہو جاتے ہیں والد، باپ بیٹے کو 6 7ویں سال میں یا 4 5ویں سال میں قاری صاحب کے حوالے کر دیا اور خود اس کی تربیت سے بری ہو جائے. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو پابند کیا. بچہ 3 سال 7 سال کا ہو گیا تو نمازیں پڑھنے سکھاؤ. والد سکھائے، والدہ سکھائے. وہ والد کیسے سکھائے گا بیچارہ جو خود نہیں پڑھتا؟ وہ والدہ کیسے سکھائے گی جو خود نہیں پڑھتی؟ جس والد اور والدہ کو خود نہیں آتی وہ کیسے سکھائے گی؟ اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری ماں باپ پہ رکھی ہے کہ وہ ماں اپنے بچوں کو، وہ باپ اپنے بچوں کو سکھائے جب بچہ 7 سال کا ہو. اور یہ لڑکپن ہے. اب لڑکپن سے قدر شعور کی طرف جا رہے ہیں. 10 سال کا ہو اور نہیں پڑھتا، یعنی 3 سال سکھاتے رہے، ثواب کا شوق بتاتے رہے، اس کے لیے خیریں سمجھاتے رہے. جس بھی مثال کو ذہن میں ڈالا اللہ نے، ان مثالوں کے ذریعے اس کی تربیت کرتے رہے. 3 سال ہو گئے ایک بچے کو سکھاتے سکھاتے نہیں سیکھا نا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب فضربو، اسے مارو. اب اسے قدر ڈانٹو، اسے مارو. ذرا اس کو تھپڑ لگاؤ گے تو یہ تو تھپڑ نہ لگانے والی عمر اس کا جہان علیحدہ ہے، جس عمر میں تھپڑ لگاؤ اس کا جہان علیحدہ ہے. اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تمام جہانوں کے لیے نبی بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ تو انسانی زندگی کے جہان ہے نا، انسانی زندگی. حیوانوں کی بھی تو زندگی ہے، حیوانوں کی زندگی کے اپنے جہان ہیں، فرشتوں کی زندگی کے اپنے جہان ہیں، نباتات اور جمادات کے اپنے جہان ہیں. اللہ کے نبی نے اگی ہوئی کھیتیوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں. آپ نے فرمایا دشمن پر لڑنے گئے ہو، دشمن بھی تمہیں مارنے کے لیے تلوار لے آیا، تم بھی تلواریں لے کر گئے. کبھی وہ غالب تو کبھی تم غالب، کبھی اس نے تمہیں مار بھگایا تو کبھی تم نے اسے مار بھگایا. اس مارنے دھاڑنے کی کیفیت میں بھی ان کی کھیتیوں کو نہ جلانا ثابت ہوا کہ میرا نبی کھیتیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے آیا. پھل آور درختوں کو نہ کاٹنا. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جس نے ایک درخت لگا دیا گویا کہ اس نے جنت میں ایک درخت لگا دیا. یعنی مسلمان کا درخت لگانا بھی عبادت بن گیا. ایک مسلمان درخت لگائے، اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی، اور ہمیں جو بات اللہ کے نبی فرماتے جائیں وہ تو ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. تو گویا کہ یہ بھی عبادت بن گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن پاک کی جس آیت کو میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرو ایک تو ظاہر ڈر ہے، اور آگے فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر تمہیں چاہیے غور و فکر کرے، نفس ہر شخص، ولتنظر ترغیب ہے، تمہیں چاہیے کہ غور و فکر کرے. کون غور و فکر کرے؟ نفس، ہر شخص غور و فکر کرے. خطیب بھی کرے، اس کا سامع بھی کرے، امام بھی کرے، اس کا مقتدی بھی کرے، پیر بھی غور و فکر کرے، اس کا مرید بھی کرے، لیڈر بھی غور و فکر کرے، اس کا کارکن بھی غور و فکر کرے. تمہیں چاہیے کہ غور و فکر کرو. کس بات کا غور و فکر کرو؟ ما قدمت لغد، تم نے آئندہ کے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے تم نے آنے والے کل کے لیے. اب اس آنے والے کل سے کون سا کل مراد ہے؟ آج فرض کیجئے 11 جون 2021 ہے، تو اس سے مراد 12 جون 2021 ہو تو ہو، لیکن اصل اس سے مراد ہے کہ مرنے کے بعد جو دن آنے والا ہے اس کے لیے تم نے کیا کیا، اس کے لیے تم نے کیا کیا.
کیا مرنے کے بعد ہمیں اس دنیا کے کام، اس دنیا کے کیے ہوئے عمل فائدہ دیں گے، ہمارے کسی کام آئیں گے؟ اور اس پر گواہی دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ میں تمام جہانوں کا نبی تھا تو وہ جہان جو اللہ نے دنیا پر منکشف نہیں فرمائے تھے، حضرت آدم آئے تو کچھ جہان نمایاں ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ حضرت نوح تشریف لائے، کچھ باتیں بتائی گئی، کچھ ابھی باقی تھی۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کچھ باتیں بتائی گئی، کچھ ابھی باقی تھی۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ میں تو تمام جہانوں کا نبی تھا تو دنیا کے وہ گوشے جو ابھی دنیا پر عیاں نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو وہ بھی دکھا دیے، وہ بھی میرے سامنے عیاں فرما دیے۔ جنت کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، اللہ نے مجھے بلا کے جنت کی سیر کرا کے پوری جنت گھما کے دکھا دی، گھما کے میں نے آ کے بتا دیا نمازیوں مبارک ہو میں نے تمہارے محلات دیکھے ہیں، سخیوں مبارک ہو میں نے تمہارے انجام خیر کو دیکھا ہے، غازیوں مبارک ہو میں نے تمہارے درجات کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اپنے آقا کو دکھا دی۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو جہنم میں سنی سنائی جا رہی تھی، سنی سنائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دور سے دکھا دیا گیا یہ جہنم ہے، اس کی حدت کو کم کر کے میں نے اس کو دیکھا، وہ کم تھی میں نے اسے دیکھا۔ واپس تشریف لائے تو بخاری شریف میں حدیث ہے اور مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں میں نے اور جہنم میں دیکھا تو جو جہنم کی مردم شماری نظر آئی، عورتیں زیادہ تھی مرد کم تھے۔ یہ حدیث پاک آپ کے ذمہ ہے، سنانی ہے گھر جا کر۔ عورتیں کم تھیں، عورتیں زیادہ تھیں مرد کم تھے۔ کمارے تو بڑی جرت سے سنا دیں گے، شادی شدہ کا نہیں پتہ بیچارے سنائے یا نہ سنائے، کیونکہ آگے بھی تو پتہ ہے نا ڈیلنگ کس سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم جہنم میں کیوں زیادہ تھی، جنت میں کیوں ہم کم تھی، مرد کیوں کم ہے جہنم میں؟ کیا مردوں میں کئی مصیبتیں اور نہیں پائی جاتی؟ کئی مصیبتیں پائی جاتی ہیں، یہ ڈاکو مرد ہیں، چور مرد ہیں، ناجائز قتل کرنے میں ملوث مرد ہیں، گینگیں بنا کے فساد پھیلاتے ہیں دنیا میں یہ مرد ہیں، راہوں کو کاٹ دیتے ہیں راہ چلتے مسافر کو یہ مرد ہیں، اور کتنے فساد ان میں موجود ہیں، پھر بھی ہم زیادہ تھیں یہ کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ وجہ دیکھو کیا ہے، کافر تو مرد بھی جہنمی عورت بھی جہنمی، بات ہے اہل ایمان میں سے، ایمان والوں میں سے جو لوگ جہنم کی سزا بھگتیں گے اللہ ہر ایک کو بچائے، اللہ سب کو بچائے، نہیں سہ سکتے، یقین جان نہیں سہ سکتے۔ اس پر بعض بزرگ مراقبہ کرتے تھے، مراقبہ۔ ایک بزرگ کی بات میرے ذہن میں آئی، انہیں کہیں سے دعوت گناہ ملی، ماحول ایسا بنا کہ وہ الجھ گئے، پھنس گئے، انہیں رسوا کرنے کی ایک سازش کی، دیا جلا ہوا تھا، دل میں جب بھی گناہ کی خواہش ہوتی تو انگلی کو دیے کے اوپر لے جاتے، پہلی انگلی کا پہلا پورا جلا، آنسو نکل آئے، تڑپے، ہٹا دیا، پھر اپنا نام لے کر مخاطب ہوئے، ارے یہ اتنی دھیمی سی آگ تجھے برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی کیسے برداشت ہو؟ پھر قدرے وہ درد رکا، پھر شیطان رگوں میں دوڑتا ہے، حرام کی لذت شیطان بڑی مزین کر کے پیش کرتا ہے، بڑی دیدہ زیب، دلکش، خوبصورت، ایسی کیا بات ہے، زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کی محبت شیطان زینت کر کے، زینت دار کر کے پیش کرتا ہے۔ پھر یہ زینت دل میں آئی، دوسری انگلی رکھ دی، اتنی دیر رکھی کہ وہ چمڑا جلنے لگا، بو آنے لگی،
تڑپ گئے، ہاتھ ہٹا لیا، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تجھ سے یہ دھیمی کپاس کی، زیتون کے تیل کی خوبصورت آگ، خوشبو والی آگ نہیں برداشت ہو رہی، تو وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے وہ کیسے برداشت ہو؟ وہ کیسے برداشت؟ تو بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی جہنم کے منظر کو سامنے لانا ہو نا تو مراقبہ کر لیا کرو۔ عین دوپہر کے وقت کسی پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں کچھ دیر کھڑے ہو جائے، کچھ دیر کھڑے ہو جائے، پھر دیکھو کہ پاؤں پہ کیا بیتتی ہے، مزاج پہ کیا بیتتی ہے۔ ہم سے وہ 2 منٹ 4 منٹ 8 منٹ نہیں گزارے جاتے، ہم تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، دھوپ سخت ہے نہیں جاتے، بس گھر پڑھ لو، چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک شخص ہے، ان کا نام نہیں لیتا، ابھی زندہ حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت، وہ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، بڑے صوفی اور اللہ والے آدمی ہیں، وہ مختلف ایسے کٹھن لمحات سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں، بیٹت کرتے ہیں۔ یہ تھی میرے سامنے چنگا بالی میں چنگا لگتا ہے، کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہیں، کٹھن مرحلوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نیچے کمرے میں تھا تو مجھے رونے کی آواز آئی، ایسے جیسے کوئی گڑ گڑا کے رو رہا ہو۔ میں اٹھا، میرا شاید کوئی رومیل، کوئی کلاس کا ساتھی، کوئی اس کمرے والا، کوئی اس والا، سارے چپ ہیں، دوپہر کا وقت ہے، خامہ سوئے ہوئے ہیں، ہر پنکھے میں کولر اور پنکھوں کی آوازیں شائیں شائیں کر رہی ہیں اور سب نیند میں۔ پھر رونے کی آواز، گریہ زاری کی آواز، میں اس آواز کی جانب چلتا چلتا سیڑھیوں سے ہوتا ہوا اوپر والی منزل پہ گیا۔ میں جاؤں تو اس ادارے کے محتمم جوتا اتارے، فرش پر ننگے پاؤں جو ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے تو سہا نہ گیا، بلال تو نے ان ایسے پتھروں کو اپنے پسینے سے کیسے ٹھنڈا کیا ہوگا، کیسے ٹھنڈا کیا ہوگا تو اس پسینے سے تو نے ان پتھروں کو کیسے ٹھنڈا کیا ہوگا۔ پھر عرب کا ٹمپریچر یہاں کا نہیں، وہ زیادہ ہے، کیسے؟ تو کبھی کبھی ایسا کر لیا، دیکھ لیا۔ کل مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع ایک مسجد میں ملا، راجن پور سے دوسری طرف، تو میں جوتے اتارنے کی جگہ اور مسجد کے حال میں 10 قدم نہیں ہوں گے، شاید 8 سے 10 قدم، تو 10ویں قدم تک میں یوں تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ میں نے کہا کیا ہم نے اپنے بدنوں کو نفیس بنا رکھا ہے؟ کہاں گئی ہماری وہ مجاہدانہ صلاحیتیں؟ کہاں ہمارے لیے تو دشمن اتنا کافی ہے، کوئی خامخواہ نقصان کرنے کی بجائے ہمیں صرف دھوپ پہ ہی ڈال دے، بس ہم اپاہج ہیں، ختم ہیں کسی کام پہ۔ بات آگے چلتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو کس سے ڈرو؟ سب کہہ دو کس سے ڈرو؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ اللہ سے ڈرو کا حکم جو ہے صرف حافظ یا قرآن کے پڑھنے والے کو ہے یا سب کو اللہ نے دیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر دلا کے آگے پیغام کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر کے تو نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا کر رکھا۔ وَلْتَنْظُرْ، غور کر، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے تیری کیا محنت ہے، اور آنے والا کل کون سا ہے؟ میں نے کہا شروع میں ایک آنے والا کل ہے 12 جون، آج ہے 11 جون 2021، ایک آنے والا کل ہے 12 جون 2021۔ یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے، یہ بھی مراد ہوگا کہ آنے والے کل کے لیے کیا کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کیا کیا۔ مرنے کے بعد والی زندگی کا یک سر انکار کر دیا کرتے تھے عرب کے کفار، یک سر، ایک لفظ کے ساتھ نہیں مانتے ہم، نہیں مانتے ہم آنے والے اس کل کو۔ کیا ہے برزخ؟ کون مر کے آج تک جیا ہے؟ آج بھی دنیا میں ایک طبقہ ہے، اس کا نام ہے ملحد،
عربی میں اسے ملحد کہتے ہیں، وہ برزخ کے معاملات کا انکاری ہے، برزخ کے معاملات، وہ کہتا ہے کوئی برزخ نہیں ہے۔ یہ خام خواہ مولویوں نے تمہیں لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، بلیک میل کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں مولویوں نے تمہیں خام خواہ کیا کر رکھا ہے، بلیک میل کر رکھا ہے، کوئی برزخ ہے نہیں۔ جب ہم انہیں قبر کے لیے کوئی حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کا خیال رکھو، قبر ہر روز بندے کو پکارتی ہے، اور قبر کہتی ہے انا بیت الوحشتی انا بیت الدودتی، ارے میں تنہائیوں کا گھر ہوں، انا بیت الظلمتی میں تاریکیوں کا گھر ہوں، انا بیت الدودتی میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث ہی نہیں مانتے۔ برزخ کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے پیغمبر کی حدیث ہے، اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق تو اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ تو اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں بے شک وہ بات اور ہے تم سمجھے نہیں، مولویوں نے ہمیں قیامت کا بتا کے، ہمیں برزخ کا بتا کے، قبر کا بتا کے خام خواہ پریشان کیا ہوا ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بنی اسرائیل کے جو سرکش تھے ان میں ایک فرعون تھا اور دیگر اس کے لشکر کے لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا، وہ قبر میں ہیں اور ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کے بعد اگلا مرحلہ قیامت ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ عقیدہ سمجھنا، یہ بات عقیدے سے متعلق ہے، عقیدے کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں سمجھنے میں۔ وہ کہتے ہیں برزخ ہے نہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ برزخ ہے، قبر ہے، اور ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ قبر ہے اور قبر میں جزا سزا ہے، یہ قرآن پر بھی بھروسہ کرتے ہیں اور نبی کے فرمان پر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات مجھے بے شمار قبریں دکھائی گئیں، وہاں کے میتوں کو یا سہولتوں سے آسائش دی گئی نیکیوں کی بنیاد پر، یا گناہوں کی بنیاد پر مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں، سزاؤں میں انہیں لپیٹا ہوا تھا۔ تو یہ سارا عینی منظر دیکھ کر آنے والا عینی شاہد گواہ میرا محمد ہے صلی اللہ، اور ان سے زیادہ معتبر کسی کی گواہی، ساری دنیا الٹی لٹک جائے، ہماری عقل نہ مانے، سائنس فیور نہ کرے، ہمیں قوت کے ذریعے کسی جملے کے کہنے سے روک دیا جائے اور وہ جملہ ہو میرے نبی کا، میرا اندازہ اور میرا نظریہ اور میرا ایمان یہ ہے، اللہ مجھے قوت والا ایمان دے، میں کہہ دوں گا تم سارے جھوٹے، میرے نبی کا جملہ سچا کہ نہیں سچا؟ یا ایھا الذین، وہ کہتے ہیں برزخ ہے نہیں درمیان میں، یہ تم خام خواہ ایسے تم نے بنایا ہوا ہے، کہاں سے آئی برزخ؟ یار یہ قبر کیا ہے، گڑھا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس زمین کا گڑھا ہے، جسے نصیب ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا، بندے اٹھیں گے۔ ان کا نظریہ قبر کا انکار، قبر کے عذاب کا انکار، برزخ کا انکار۔ نبی فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا، آقا فرماتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا، وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں برزخ بھی حق ہے اور آگے کے سارے مرحلے کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دن کی فکر کرو تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، غور کرو، دیکھو تم نے کیا کیا ہے آنے والے کل کے لیے۔ ایمان کتنا مضبوط ہے تمہارے پاس، عقیدہ کتنا مضبوط ہے تمہارے پاس، اعمال کتنے مضبوط ہے تمہارے پاس، اللہ کے وہ احکامات جن پر عمل کرنا تھا کتنے حد تک کیا، وہ احکامات جن سے روکا گیا کتنی حد تک رکے۔ اسے قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا کہا بھی مانو، اللہ کے رسول کا بھی مانو، اور صاحب معاملہ صاحب عمل کا بھی مانو۔ اطاعت، ہمیں اطاعت سکھائی جا رہی ہے، فرما برداری سکھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں اطاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اطاعت ہوتی ہے لالچ کی بنیاد پہ، مزدور اپنے مالک کے آگے اطاعت کر رہا تھا، وہ کہتا ہے اینٹ اٹھا، حاضر جی، اینٹ کو رکھ دے، سیمنٹ لے آ، حاضر جی،
सीमेंट को छोड़, ये पानी का छिड़काव कर ईंटों पे, जी मैं करता हूँ जी। वो हर उसकी बात को 8 घंटे मुसलसल मान रहा है जैसे वो कह रहे हैं। क्यों मान रहा है? उसके पीछे शाम को मिलने वाली वो रकम और मजदूरी है, उस लालच की, उस मफाद की बुनियाद पर बात मान रहा है। बाज़ औक़ात अताअत की जाती है लालच की बुनियाद पर, बाज़ औक़ात अताअत की जाती है अपने तमे की बुनियाद पर। नंबर 2, अताअत की जाती है खौफ की बुनियाद पर। खौफ का क्या माना? उस्ताद का खौफ है, अगर मैंने होमवर्क ना किया डंडे पड़ेंगे। अब्बू का खौफ है, अब्बू का खौफ है, इदारों का खौफ है, पुलिस का, फौज का, सिविलियन गैर सिविलियन इदारे, इनका खौफ है। ऐसा करोगे तो यूं सजा पाओगे, ऐसा करोगे तो यूं सजा पाओगे। बाज़ औक़ात बंदा ना चाहते हुए किसी काम को कर रहा होता है, किसका खौफ होता है? उसे मुख्तलिफ इदारों का, मुख्तलिफ अफराद का खौफ होता है। और जिस इताअत का कुरान ने हमें हुक्म दिया अल्लाह और उसके रसूल के लिए, इस इताअत के पीछे खौफ नहीं है, इस इताअत के पीछे लालच नहीं है, इस इताअत के पीछे है मोहब्बत और रज़ाए खुदाबंदी। मेरा रब राजी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। कहते हैं ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर घर पर सारा सामान उठाकर ले आए और लाकर आका के कदमों पर रख दिए। ग़ज़वा तबूक का मौका है, नबी इरशाद फरमा रहे हैं फिदाउ अबी व उम्मी कि अपना चंदा इकट्ठा करें, दूर जंग करने जाना है, दुश्मन बड़ा ताकतवर है, काफी हथियार औजार चाहिए, काफी सवारियां चाहिए। तो सारे सहाबा अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक लेकर आए। इसमें हसद भी जायज़ है। अल्लाह की राह पर 2 कामों में हसद जायज़ है। एक तो तिलावत में, मुझे हसद आए कि ये बेटा तिलावत करता है 1 पारा, मैं 2 करूँगा। उसने कहा उस्ताद जी तेरा कम नहीं, मैं आज 2 करके उठाऊँ। मैंने कहा अच्छा मैं 3 करूँगा। इसने फिर कहा उस्ताद जी मैं आज 3 पारे, मैंने कहा मैं 4 करूँगा। तो कुरान पाक की तिलावत में एक दूसरे से बढ़ना, इसमें हसद रश्क जायज़ है। अल्लाह हमें नसीब फरमाता। मुझे उम्मीद है आप सारे जुमा को सूरह काफ पढ़ते होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ, तसल्ली रखता हूँ, क्योंकि वक्तन फवक्तन याद दिलाता रहता हूँ। सूरह काफ जुमा के दिन तिलावत करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हें दज्जाल से बचाएगी, दज्जाल से बचाएगी। ये अलग मौजू है कि दज्जाल कौन है और क्या करेगा। सारी दुनिया का निजाम सिमट के लिपट के उसके हाथ में होगा। तो इस वक्त ये दज्जालियात शुरू हो गई हैं। दज्जाल तो जब आए, दज्जालियात शुरू हो गए हैं। तो इससे बचना है, इससे महफूज रहना है। तो इसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबी का फरमान हक है, फरमाया कि हर जुमा को मेरा उम्मती सूरह काफ की तिलावत किया करे। अब कई उम्मती बहाना बनाएंगे, दुकान पे जाना है, टाइम नहीं मिलता, पढ़े हुए नहीं है, समझ नहीं आती, घंटा पूरा लगता है। कहां से लाए 8वें दिन 1 घंटा नबी के फरमान पर तिलावत करने को? 7 दिन है, 8वां बनता है जुमा, 6 दिन बाकी, चलो 7वां बना जुमा। 6 दिनों में 24 घंटे काउंट करें, उनमें तुम्हारी मर्जी है। आका फरमाते हैं आप इस दिन को सूरह काफ पढ़ा करो, और इस दिन की सूरह काफ तुम्हें दज्जाल से बचाएगी, तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। दज्जाल कहेगा मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने लगा हूं, और तुम्हारा ईमान इतना मजबूत होगा कि तुम उसे ललकार के कहोगे तू टुकड़े करके देख, हर टुकड़े से अगर अल्लाह की तौहीद नजर ना आए तो मुझे ना कहना, देख लेना। तो बहरहाल जो पढ़ के आए हैं ठीक है, जिन्होंने जुमा के बाद का मामूल बनाया हुआ है वो भी ठीक है। आज सब इरादा कर लो हम इंशाअल्लाह तिलावत किया करेंगे। अच्छा, फिर इसके लिए पाबंदी नहीं मस्जिद में पढ़ना है, दुकान पे बैठे रहो पढ़ते रहो। अब रहा वो शख्स जो कहे मैं पढ़ा हुआ नहीं, उसके लिए भी उलमा ने एक राह निकाली है, वो सुन ले, वो सूरह काफ को सुन ले। अब सुनने के लिए पहले तो था कि भी कारी साहब का इंतजाम करें,
وہ جمعہ کو پوری کہف پڑھے، اور نہ پڑھنے والے جنہیں عربی قرآن پڑھنا نہیں آتا، تلاوت بیچارے محروم ہیں اس سے، وہ خاموشی سے سنتے رہیں، قاری صاحب پوری سورت پڑھ جائے اور ہم توجہ سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سورہ کہف کے وہ فوائد جو نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا ہمیں مل جائیں۔ اور اب تو یہ بھی نہیں ہے، اب تو تمہارے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس موبائل موجود ہیں، اس میں سورہ کہف کی تلاوت بھروائیں اور جمعہ کے دن اس پر 15-20 منٹ، آدھ گھنٹہ جو بھی لگے اسے چلا دیا، اول پڑھیں۔ یاد رکھنا اس سہولتوں سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ سہولت ہے ان پڑھ کی، اور پھر اس کی تلاوت کو سن لیا کریں۔ اور اگر سننے کا یوں انداز اپنائیں کہ قرآن پاک کا مصحف سامنے کھول کے رکھیں، مصحف کھول کے رکھیں، ادھر تلاوت ہوتی رہے، ادھر آپ ساتھ الفاظ پہ نظر رکھتے رہیں، تو گویا کہ اللہ پاک سننے کا ثواب بھی دے دے گا، دیکھنے کا ثواب بھی دے دے گا، اور اس کے فائدے بھی نصیب فرما دے گا جو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے غور کرو تم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں آنے والے کل سے ہمیں متنبع فرما رہے ہیں، ہمیں متنبع فرما رہے ہیں، ہوش میں آؤ، عقل کرو، خیال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں آنے والے کل کے لیے تم نے کیا انتظام کیا، اس پہ غور کرو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ہمیں تقویٰ کی ترغیب دی، اور تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو، یاد رکھنا باپ کی نظر، باپ بے خبر ہے، استاد بے خبر ہے، ادارے بے خبر ہے، ہو سکتا ہے میرے اللہ تمہارے کسی عمل سے بے خبر نہیں، بے خبر نہیں ہے۔ سب کو بے خبر سمجھو، کسی کو بھی سمجھو تمہاری مرضی ہے، اللہ بے خبر نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مکاشفۃ القلوب۔ مکاشفہ کا معنی کشف ہونا، دلوں کا کھل جانا، قلوب دل کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ایسے مضامین اس میں درج فرمائے ہیں جن کو پڑھنے سے آدمی چونک سا جاتا ہے، چونک سا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک غریب عورت تھی، کسی امیر کے ہاں اپنی مالی مدد کے لیے چلی گئی۔ امیر نے اپنی دولت کے بلبوتے پہ ایسی خواہش کا اظہار کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ دروازے کھول دیں، ایسی خواہش کا اظہار کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، شرعاً حرام تھی۔ وہ عورت اللہ سے ڈر کے اس کی خواہش کا اکرام کیے بغیر، مانے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ گھر آئے تو پھر بچوں کو بلکتا دیکھے، سسکتا دیکھے، بھوکا دیکھے، دوبارہ اس کے پاس گئی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مہربانی کر، میرے بچے بھوکے ہیں، خدا نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے کچھ دے دے اس میں سے۔ اس پر بدبختی اس وقت سوار تھی، اس نے پھر وہی بات کی جو پہلے کی تھی۔ آخر وہ توان کرہن، مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا جو تو نے کرنا ہے کر، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا اور وہ اپنے اس ارادے کی طرف قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی اور اس کا وجود ایسے اکڑ گیا جیسے ہڈیاں ابھی ٹوٹنے کو تھی، لرز رہی ہے، پسینے میں شناپور ہے، رو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے کیا ہوا، تم نے تو خود آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا، تو سارے کواڑ بند کر کے بے شک اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھے ہے، لیکن ایک کی نظر ابھی مجھ پر موجود ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کیا تو کہہ رہا ہے مجھے، کیسی ترغیب دے رہے ہیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کا وہ رونا دھونا ایسا کام آیا کہ وہ بندہ تائب ہوا، اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی، اور اس عورت کے اس خیر کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے انقلاب پیدا فرمایا۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، باخبر ہے اللہ تمہارے ہر عمل سے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے؟ یہ آیت صرف سننے اور کہنے تک محدود ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلوت میں بھی اللہ باخبر ہے، خلوت میں بھی اللہ باخبر ہے۔ ایک آیت کریمہ اور
آگے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. ولا تکونوا، مت ہو جانا، کن کی طرح؟ نسوا اللہ، جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، جنہیں اللہ کی ہیبت کا خیال نہیں، اللہ کی طاقت خیال نہیں، اللہ کی جرأت کا خیال نہیں. خیال کرنا ان جیسے نہ ہو جانا، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. یہ چکر دینے والا جب سمجھتا ہے کہ میرے چکر کے پیچھے روزی ہے، اس نے رب کے رزاق ہونے کو بھلا دیا. یہ ظالم جو ظلم کرتا ہے، اس نے اپنے رب کے گرفت والی قوت کو بھلا دیا کہ وہ بھی پکڑ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ نے انہیں بھلا دیا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا ان کی طرح نہ ہونا. اللہ کو نہیں بھلایا، فانساہم انفسہم، اپنے آپ کو بھلا دیا. اولئک ھم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ دو طرح کی اصطلاحیں ہیں. جو عقیدے کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں، جو اعمال کا انکار کرے اسے فاسق کہتے ہیں. عقیدے کا انکار یہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ اور بھی ہیں. توحید کا انکار، ہم رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، نبی اور بھی آنے ہیں، آپ کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ عقیدے کا انکار ہے. ہم فرشتوں کو اللہ کی ملائکہ مخلوق مانتے ہیں، ساتھ ان میں یہ بھی مانتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتوں کا انکار ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک کی بجائے مانتے ہیں اللہ بیٹوں والا ہے، بیویوں والا ہے، یہ بھی اللہ کی عظمت کا انکار ہے. تو عقیدوں کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. کافر یہ شریعت کی اصطلاح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں تم نے کافر بنانے کی تو مشینیں اٹھائے ہوئی ہیں، آئے روز کسی نہ کسی کو کافر بناتے ہو. اللہ کی قسم کوئی عالم کافر بناتا نہیں، بتاتا ہے یار تیرے اس فعل سے، تیرے اس عقیدے سے، تیرے اس نظریے سے تیرے اوپر کفر نہ لاگو آ جائے تو احتیاط کر، احتیاط کر. اس کو کافر کہیں گے جو عقیدوں کا انکار کرے. جو عمل کا انکار کرے گا اس کو فاسق کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بھلا بیٹھے، میری صفات کو بھلا بیٹھے، فاسقوں کی طرح نہ بن جاؤ. یہ فسق ہے اللہ کی قوت کو بھلا دینا، اللہ کی طاقت کو بھلا دینا. بس میرے ساتھیوں بات کو سمیٹنے لگے ہیں. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ایمان والو اللہ سے ڈرو. کتنا ڈرو؟ جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بندوں کی مشکل میں پھنسی ہوئی کیفیت کا ذکر فرمایا. 3 مسافر جا رہے ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے، راہ چلتے غار میں پناہ لی، اوپر سے تیز ہوا کی وجہ سے ایک چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں کی جسمانی قوت جواب دے گئی. ایک ہے بندے کی جسمانی قوت، ایک ہے اعمال کی قوت، عقیدے کی قوت. اب دیکھنا جسمانی قوت جواب دے گئی، دھکا دے دے کے تھک گئے اور امید لگا بیٹھے کہ شاید اب تو ہم مرے ہی، یہاں مرے گے، بچے تو بچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اب اپنے اعمال کی قوت کو پیش کیا، اعمال کی قوت کو. ایک نے کہا یا اللہ میرے پاس اور کوئی عمل نہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، میرے اعمال کی قوت یہ ہے کہ میں سب سے پہلے دودھ دو کے اپنی بوڑھی ماں کو اور ماں باپ کو پلاتا ہوں. ماں باپ کی یہ خدمت میرے پاس ہے. اللہ اگر میرے اس عمل کو تو پسند کرتا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. جو چٹان 3 آدمیوں کی بدنی قوت سے نہیں ہٹی، ماں باپ کی خدمت والے عمل سے، اس عمل کی قوت سے اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا. ایک اور نے کہا میرے پاس ایک نوکر تھا، وہ اچانک چھوڑ کے چلا گیا، اس کے کچھ پیسے میرے پاس بچ گئے، میں ڈھونڈتا رہا، مجھے نہ ملا، میں نے اس کے پیسوں کو انویسٹ کر دیا، اپنے کاروبار میں انویسٹ کیا، ریور میں ڈال دیا. وہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا میرے کچھ پیسے رہ گئے، ناراض نہ ہونا، مجھے اچانک جانا پڑا بتائے بغیر. وہ یوں ڈر رہا تھا کہ میں نے بتایا نہیں، بھاگ گیا. یہ خوف زدہ تھا کہ پرائی چیز میرے مال میں اللہ مجھ سے یہ علیحدہ ہو جائے، میں اس کا کیسے حساب دوں گا. تو کہنے لگا میں نے اسے کہا یہ ریوڑ سارا تیرا لے جا. اس نے کہا مذاق نہ کرو گودا صحیح، میرے تو چند روپے تھے یا چند پیسے تھے یا چند درہم و دنانیر تھے.
کہنے لگے تیرے ان رقم کو میں نے انویسٹ کیا اپنے ریوڑ میں، یہ بکریاں تقسیم ہوئی، آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں، یا اللہ اگر میری یہ نیکی تمہیں پسند آ گئی اور غریب کا حق میں نے اس طرح دے دیا تو میری جسمانی قوت کمزور ہے، میرے عمل کی قوت سے اس طاقتور چٹان کو ہٹا دے۔ وہ ہٹ گئی۔ اور تیسرے نے خدا خوفی کو پیش کیا، پہلے نے باپ کی خدمت کو، دوسرے نے ماتحت کی خدمت کو، تیسرا کس کو؟ اللہ کے خوف کو پیش کر رہے۔ میں قادر ہو گیا تھا ایک دفعہ کہ منہ کالا کروں، لیکن عین وقت پر مجھے میرے فریق ثانی نے اللہ کا واسطہ دیا، یا اللہ تیری طاقت اور تیری حیبت اور تیرا جلال میرے دل میں راسخ ہو گیا اور میں اس گناہ سے تائب ہو کر پیچھے ہٹ گیا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میری یہی ایک نیکی ہے، میں سمجھتا ہوں یا اللہ اگر یہ قبول ہو گئی ہے تو اس نیکی اور عمل کی قوت سے اس کو ہٹا دے۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ حدیث پاک سنی، بدنی قوت جہاں جواب دے گی اعمال کی قوت سے کام بن گیا۔ اس لیے اپنے اعمال کی قوت پیدا کرے، اللہ کو نہ بھولائے۔